دیکھیں مسلمان، حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو حضرت سیدہ کائنات عرض کرنے لگی ہے بابا میں کیا ہوں آپ کی؟ کہا کہ آپ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، الفاظ مفقودہ تو منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، زمین کا ٹکڑا جو نبی پاک کے بدن کے ساتھ آج روضہ رسول میں مس ہے، اس کے متعلق علماء کا اتفاق ہے وہ کعبۃ اللہ سے افضل ہے، مزرے بیت المقدس سے افضل ہے، بیت المعمور سے افضل ہے، عرش الہی سے افضل ہے، زمین کے ذرے افضل، اور جسے رب کا محبوب اپنے جگر کا ٹکڑا کہے تو سیدہ کائنات کا مقام کیا ہوگا؟ بابا جگر کا ٹکڑا کہتے ہو، خاتون جنت بھی آپ فرماتے ہیں۔ پھر ایک بات ہے، فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ بابا جو شب معراج رب کے قرب خاص میں آپ کی رب صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی ہے، ان میں کوئی ایک بات تو بتلا دے۔ میں سیدہ ہوں تو میرے اور میرے خالق کے درمیان راز ہے، بابا جگر کا ٹکڑا نہیں ہوں میں، کیوں نہیں؟ تو بابا کب؟ میں نے کہا کہ ساری بتا دے، ایک بتا دے بس۔ نبی پاک نے فرمایا کہ سیدہ میرے رب نے اپنے قرب خاص میں مجھے بلا کے فرمایا کہ میرے محبوب مانگ، جو مانگنا ہے مانگا عطا کریں گے۔ میرے محبوب میں آپ مہمان بنے میرے، کسی کو نہیں بلایا، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں۔ ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لا مقام پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں۔ ان سے معراج کی شب حق نے کہا یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء، میرے نزدیکا دیکھ تجھ سے تو کچھ بھی چھپایا نہیں۔ میرے محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ لے سیدہ، میرا رب مجھ 70,000 بار یہ فرماتا رہا مانگ۔ سیدہ کائنات مچنے لگی بابا پھر آپ نے کیا مانگا؟ آپ کا رب 70,000 بار فرماتا رہا ہے کہ مانگ لے۔ سیدہ میں نے ہر بار ایک ہی جواب دیا۔ بابا کیا جواب دیا؟ ربی حبلی امتی، خالق میری امت، میرے محبوب ہو گیا اور مانگ کا بس میری امت میری امت میری امت میری امت۔ مسلمان اس انداز کو دیکھیں آپ، بڑا حسن ہے اس میں، رب کا قرب خاص ہے۔ ایک بندے کو نا وزیر اعظم کا قرب مل جائے وہ ماں باپ کو بھول جاتا ہے، بھائی بہنوں کو بھول جاتا ہے، اہل علاقہ دور کی بات ہے۔ رب کا قرب خاص ہے، سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار ہے۔ رب پھر فرما رہا ہے میرے محبوب مانگ لے، نہ اپنے لیے مانگا ہے، نہ ماں کے لیے نہ باپ کے لیے، خالق میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اچھا میرے محبوب ہم نے آپ کی مان لی ہے، قیامت کا دن ہوگا ہم پھر تیری امت کو نہیں دیکھیں گے، آپ کے چہرے کو دیکھیں گے، جدھر تو اشارہ کرے گا ہم اسے بخش دیا کریں گے۔ مسلمان دیکھ تو صحیح ہے کتنا رحیم، کتنا شفیق، کتنا نبی ہے، کتنا شفیق ہے، جو رب کے قرب خاص میں غریب ہو رہا۔ اس کو ایک اور انداز سے سوچا کہ تقابلی جائزہ سمجھ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پہ، رب نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا مجھے۔ خالق کوئی سبب تو بنا، اچھا میں اپنی صفات کی تجلی میں سے کروڑواں حصہ ڈالتا ہوں، کوئی حصہ، اگر یہ پہاڑ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ لے گا، وگرنہ تم نہیں دیکھ سکے گا۔ ڈالا ہے رب نے، ذات نے، صفت کی کوئی تجلی ڈالی ہے رب نے، پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے خود ہو گئے۔ بے خود کسے کہتے ہیں؟ انسان اپنے آپ کو بھول جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو بھولا، رب کی ذات کو نہیں دیکھا ہے، صفت کے پردے
پھر کوئی حصہ کروڑواں حصہ کوئی ایک پڑا ہے کوہ طور پہ، کوہ طور بھی جل گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو بھول گئے، اپنے آپ کو بھول گئے۔ انسان کو سب سے زیادہ پیار اپنے آپ سے ہوتا ہے، اپنے آپ سے انسان کو سب سے زیادہ پیار ہے۔ پوچھا تھا نبی پاک نے، اے عمر مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے؟ خالق رب کے محبوب، ابو سے بھی بڑھ کے آپ سے پیار کرتا ہوں، اماں سے بڑھ کے بھی، اولاد سے بڑھ کے بھی، مال سے بڑھ کے بھی، بس کہا بس جان سے بڑھ کے، کہا کہ جان سے بڑھ کے نہیں کرتا، انسان کو اپنی جان سے بڑا پیار ہے، کہا کامل مومن نہیں پھر، کہا رب کے محبوب میں جان سے بھی بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اپنے آپ سے بڑی محبت ہوتی ہے انسان کو، اور رب کی صفات کی تجلی میں سے کوئی حصہ پڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو امت تو دور کی رہی، اپنے آپ کو بھول گئے تھے۔ ادھر رب کے محبوب ہے، رب کے قرب خاص میں ہے، صفت نہیں ذات ہے، سر کی آنکھوں سے دیدار ہے۔ پھر رب فرما رہا ہے مانگ، ایک بار نہیں 70,000 بار، ہر بار جواب آ رہا ہے ربی ابلی امتی۔ اپنی ذات تو یاد ہے بلکہ اپنی امت کو وہاں یاد کیا ہوا ہے۔ کتنا کریم نبی ہے جو رب کے دیدار میں ہم گناہ گاروں کو ہی بھولتا، ہم بازار میں اس نبی کے میلاد کو کیسے بھول جائیں، ہم کاروبار میں اسے کیسے بھول جائیں، دکانداری میں مسلمان کیسے بھول جائیں، جو ہمیں وہاں نہیں بھولتا ہم یہاں سے کیسے بھول جائیں۔